بھمبر والو زندہ باد. آپ نے کمال کر دیا, اتنا بڑا جلسہ. تمہارے بغض میں جب میں جلسہ گاہ میں آئی تو یقین جانو میں حیران رہ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ بھمبر کے لوگ اتنے دل والے اور جذبے والے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا نا کہ بھمبر کے لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے چاہنے والے ہیں. تو میں یہ بتا دوں کہ جتنا آپ نواز شریف کو اور مریم نواز شریف کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو چاہتے ہو, اس سے کہیں زیادہ نواز شریف اور مریم آپ کو چاہتے ہیں. اور اسی لیے میں بھمبر میں خود آپ سے ملنے آئی ہوں, کیونکہ میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں, میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں بھمبر والوں کہ میں دل سے چاہتی ہوں, نواز شریف دل سے یہ چاہتے ہیں کہ بھمبر ترقی کرے, کہ آزاد کشمیر ترقی کرے. اور میں نے اب آزاد کشمیر میں 8 تاریخ سے میں یہیں پر موجود ہوں. مجھے نہیں پتا میرا لاہور میں کوئی گھر ہے یا نہیں ہے. مجھے ایک دن بھی نہیں لگا, حالانکہ میرے بچے لاہور میں ہیں, لیکن مجھے ایک دن بھی نہیں لگا کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں. کیونکہ آزاد کشمیر کے ساتھ, بھمبر کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز کا خون کا رشتہ ہے. لوگ یہاں کیمپین چلانے آتے ہیں, ووٹ مانگنے آتے ہیں. میں یہاں پر اپنے گھر, اپنے بہن بھائیوں, بزرگوں سے ملنے آتی ہوں. اور بھمبر والوں, میں سچے دل سے چاہتی ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر میں پچھلے 5 سالوں میں جب آپ نے نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تھا, تو جس طرح آزاد کشمیر نے ترقی کی, مجھے یاد ہے میں 2011 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کشمیر کی کیمپین میں آئی تھی. تب ہم نے جس راستے سے ہم جاتے تھے وہاں سڑک نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. آج میں نیلم ویلی, شاردا, لیپا ویلی تک گئی ہوں. ہر جگہ ماشاءاللہ کارپیٹڈ روڈز ہے, کارپیٹڈ روڈز. جس طرح نواز شریف نے راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں جس طرح انہوں نے کشمیر میں ترقی کا آغاز کیا, سڑکیں بنائی, اب وہی کارپیٹڈ روڈز اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے اگر نواز شریف کو اگلے 5 سال موقع دیا تو وہی کارپیٹڈ روڈز اب انشاءاللہ تعالیٰ موٹر ویز میں تبدیل ہوں گی. دیکھو میاں صاحب کا فون آ گیا, میں نے ان کو ویڈیو کال ملائی, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بھمبر کا اتنا شاندار جم غفیر میاں صاحب خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. بھمبر والوں, بھمبر والوں, کشمیر والوں, بھمبر والوں, کشمیر والوں, جو پچھلے الیکشن میں یہاں سے 2 سیٹیں لے کر گئے تھے نا, 2 سیٹیں, کتنی سیٹیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پچھلے الیکشن میں 2/3 سے زیادہ اکثریت آزاد کشمیر میں حاصل کی تھی. یہاں 2 سیٹوں والوں کو اپنی سادہ میجورٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آزاد کشمیر میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک, ایک وادی سے دوسری وادی تک, ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک ہی نام ہے, اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف. سیٹوں والوں کان کھول کے سن لو, آزاد کشمیر نے, بھمبر نے نواز شریف کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور 2 سیٹوں والوں
اگر تم نے آزاد کشمیر میں کشمیریوں کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو بھمبر والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اور ہم تو مہربانی، بہت مہربانی. اب جو 2 سیٹوں والا سلیکٹڈ اگر آزاد کشمیر میں آیا تو اس کو کہنا آؤ ذرا آزاد کشمیر میں اپنی 3 سال کی شاندار کارکردگی کی رپورٹ بھی لے کر آؤ ذرا. بتاؤ تم نے پاکستان میں 3 سالہ حکومت میں قائد تمہارے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے. دیکھو ایک بات بتاؤں، ماشاءاللہ ہمارے جلسوں میں جتنے مریم نواز کے نعرے لگتے ہیں، نواز شریف کے نعرے لگتے ہیں، اتنے ہی زیادہ گو نیازی گو کے نعرے لگتے ہیں. تو میں بھمبر کے عوام کی طرف سے عمران خان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر کشمیر کی دھرتی پہ قدم رکھنا تو اپنا رپورٹ کارڈ بھی ساتھ لے کر آنا اور بتانا کہ تم نے پچھلے 3 سال میں پاکستان میں ترقی کے کتنے ریکارڈ توڑے ہیں. میں بتاؤں بھمبر والوں، ہوتا تو یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ دوسری پچھلی حکومت کا ریکارڈ توڑتی ہے. یہ حکومت اتنی نااہل اور نالائق ہے کہ مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اپنے ریکارڈ خود ہی توڑتی ہے روز. ذرا عمران خان صاحب، یہ جو کشمیر کے عوام گو نیازی گو کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اسی ڈر سے وہ کشمیر میں آ نہیں رہا. اور جو آزاد کشمیر نے شیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، ان کو اتنا غصہ ہے، ان کو اس بات کا اتنا غصہ ہے کہ کبھی کشمیریوں کو گالی دیتے ہیں، کبھی ان کو بکنے والے اور جھکنے والے کہہ دیتے ہیں، اور کبھی کھلے عام کشمیر کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلاتے ہیں. اور آزاد کشمیر والوں، آزاد کشمیر والوں دیکھو، آزاد کشمیر والوں، بھمبر والوں، میری بات سنو. جن بچوں نے، کشمیری بچوں نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی بد زبانی کی وجہ سے، ان کی غنڈہ گردی کی وجہ سے، ان کی کشمیر فروشی کی وجہ سے، ان کی کشمیر دشمنی کی وجہ سے، جنہوں نے ان پر وہ کشمیری بچے تو آج قید میں ہیں، لیکن کشمیر میں کھلا پھر رہا ہے. تو میں آزاد کشمیر کی حکومت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر امور کے وزیر کو، جس نے نہتے کشمیریوں پر اپنے
چمچوں کے ذریعے, اپنے گارڈز کے ذریعے اور شاید خود کھڑے ہو کر گولیاں برسائیے, اس کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے. ان گلیوں میں بازاروں میں پکاریں گے للکاریں گے, ملت کو ہم جگائیں گے, اس چند ضمیر فروشوں کو, جو نما گندم فروشوں کو, یہود کے کارندوں کو, اس چند خانہ بدوشوں. بھمبر والوں, عید کی آمد ہے. صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں, اپنی گاڑیوں میں, اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں, تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے, دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. اور دیکھو اب عید کی آمد ہے, آٹا بھی مہنگا, بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, تیل بھی مہنگا, پیٹرول بھی مہنگا, چینی بھی مہنگی. اور آج جب بکرا خریدنے کے لیے یا جانور, قربانی کا جانور خریدنے کے لیے, آپ سب کو پتا ہوگا, آپ لوگ گئے ہوگے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے. مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ جب عوام قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بکرا منڈیوں میں جاتی ہے تو جھولیاں اٹھا کر عمران خان کو بد دعائیں دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قربانی کا جو جانور, جو بکرا 20 سے 25 ہزار کا مل جایا کرتا تھا, آج اسی کی قیمت 70,000 روپیہ ہے. اور جو گائے کی قیمت نواز شریف کے دور میں 50,000 روپیہ تھی, آج 1.5 لاکھ روپے کی ہے. یہ اتنے نااہل, اتنے نالائق حکمران ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے ان کی روٹی روزی تو چھین ہی لی, ان سے قربانی کرنے کی استطاعت بھی چھین لی. تو بھمبر والوں, میری بات یاد رکھنا کہ 25 جولائی کو مہنگائی, نالائکی, نااہلی, تباہی کے سونامی کو کشمیر کی حدود میں داخل مت ہونے دینا. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر دو, وعدہ کرو کہ یہ جو میرے دونوں سائیڈز پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے ہیں, ان کو 25 جولائی کو آپ انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے. اور 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا. میری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں, وہ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر کی مٹی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی محبت کے لیے آپ لوگ نکلو گے اپنے گھروں سے اور شیر پر مہر لگاؤ گے. میاں نواز نے ملک بچانا ہے, میاں شہباز نے ہی ایسے سجانا ہے, مل کے سونی دھرتی. بھمبر والوں, آپ نے بڑے زور و شور سے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو. آپ نے اس نعرے کو عزت دی, اور ووٹ چور جو ہے نا, جن کو پتا ہے کہ میدان میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو بکسے چرا کر بھاگنا پڑتا ہے. تو اب چاہے تم بکسے چراؤ, ووٹ چراؤ, الیکشن کمیشن کا عملہ چراؤ, آزاد کشمیر کے لوگ تمہیں چین کی سانس لینے نہیں دیں گے. وعدہ کرو
25 जुलाई को शेर पर मोहर लगाओगे। 25 जुलाई को इन दोनों उम्मीदवारों को, जिनका नाम चौधरी तारिक फारूक और राजा मकसूद अहमद खान है, इनको कामयाब कराओगे। और आखिरी बात, 25 जुलाई को जब तक शेरों, मिंबर के शेरों, 25 जुलाई को जब तक आपके हाथ में सिग्नेचर शुदा, साइन शुदा, दस्तखत शुदा रिजल्ट कार्ड नहीं आ जाता, आपने पोलिंग स्टेशंस को छोड़ के नहीं आना। वोट पर पहरा दोगे ना इंशाल्लाह? माओ बहनों बेटियों, वादा, अपने वतन के लिए निकलोगे ना? हांडी रोटी सब कुछ सफाई रोज होती है, लेकिन जब मिट्टी आवाज देती है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मैं भी अपने अवाम की खातिर, भिंबर के अवाम की खातिर, कश्मीर के अवाम की खातिर सब कुछ छोड़ के आई हूं। तो आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, और ऊंचा, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून और आजाद कश्मीर को वोट चोरों से बचाए। अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और शेर यहां से फतहयाब हो, और 26 जुलाई का सूरज आजाद कश्मीर की बेमिसाल तरक्की की नवीद लेकर तलू हो इंशाअल्लाह। भिंबर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, चौधरी तारिक फारूक जिंदाबाद, राजा मकसूद अहमद खान जिंदाबाद। और आखिर में